ایک قبیلہ رہتا تھا، وہ جوان بیٹیوں کو بیچتا تھا۔ جیسے ہی جوان بیٹی بالغہ ہوتی تھی، جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی تھی، تو اس کا بھائی یا اس کا باپ اسے لے کر بازار جاتا، وہاں جا کر بیٹی کی بولی لگتی تھی۔ ایسے ہی ایک بدقسمت شخص کی بیٹی جوان ہوئی، بالغہ ہوئی۔ بالغہ ہونے کے بعد جوانی کی دہلیز پر جیسے ہی بیٹی نے قدم رکھا تو باپ بڑا ہی خوش ہوا کہ اب پیسے کمانے کی باری آ گئی ہے۔ باپ نے کیا کیا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، بیٹی کو گھر سے نکالا، شہر کی طرف چل دیا، بازار کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے، گرتے سنبھلتے، آخر کار بازار میں جا ہی پہنچا۔ جا کر بیٹی کی بولی لگائی، اعلان کیا، ہے کوئی مجھ سے خوبصورت بیٹی خریدنے والا؟ میری بیٹی نئی نئی بالغہ ہوئی ہے، استغفر اللہ۔ میری بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، میری بیٹی کنواری ہے، دکھنے میں تو پری ہے، اس کا چہرہ اس قدر خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو اس طرح کا حسن و جمال دیا ہے کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ باپ اعلان کر رہا تھا، بولی لگا رہا تھا، ہے کوئی مجھ سے میری خوبصورت بیٹی خریدنے والا؟ سستے داموں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیٹی اس قدر حسین و جمیل ہے، اس کا چہرہ اس قدر چمکتا ہے کہ 14ویں رات کا چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ جو بھی اسے دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ میری بیٹی کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، اچھے اخلاق والی ہے، اچھے کردار والی ہے۔ آج دیکھتا ہوں کس کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے کہ میری بیٹی کو خرید کر جاتا ہے۔ کون ہے اس خوبصورت لڑکی کی ڈیمانڈ پوری کرنے والا؟ کون ہے اس کی قیمت پوری کرنے والا؟ کون ہے اسے خریدنے والا؟ اس طرح کی بولیاں لگا رہا تھا، باپ اس طرح کے اعلان کر رہا تھا، اور جوان بیٹی قریب کھڑی ہے، جوان بیٹی پاس کھڑی ہے۔ جوان بیٹی نے جیسے ہی باپ کے منہ سے اس طرح کے اعلانات سنے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے جملے سنے، تو بیٹی کانپنے لگی، بیٹی رونے لگی، خون کے آنسو بہا کر کہنے لگی، ابا حضور، میرے جیسی بیٹیاں بہت مل جائیں گی آپ کو، لیکن آپ جیسا باپ مجھے نہیں ملے گا۔ ابا مجھ پر رحم کرو، مجھ پر ترس کھاؤ، مجھے کیوں فروخت کر رہے ہو؟ مجھے کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے نام پر بدنما دھبا لگانا چاہتے ہو؟ ابا میں تمہاری بدنامی کا ذریعہ نہیں بننا چاہتی، ابا مجھے مت بیچو، مجھے اپنے پاس رکھو، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو پھر میں تمہاری خوب خدمت کروں گی۔ ابا جس طرح میں تمہاری خدمت کرتی چلی آ رہی ہوں، ابا تیرے بخار کو اپنا بخار سمجھوں گی، تیری ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھوں گی۔ مجھے کھانے کے لیے روٹی نہ دینا، پینے کے لیے پانی نہ دینا، بس رہنے کے لیے چھت دے دینا، یہی احسان میرے اوپر کافی ہے۔ میں بس ساری زندگی تجھے ابا ابا کہہ کر پکارتی رہوں گی، خوش ہوتی رہوں گی، تیری خدمت کرتی رہوں گی۔ بیٹی رو رو کر فریادیں کر رہی تھی، ابا مجھے کسی کے ہاتھوں مت بیچو، پتہ نہیں کوئی میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، مجھے خرید کر جانے والا میرے ساتھ جانوروں کا سا سلوک نہیں کرے گا، میرے ساتھ درندوں کا سا سلوک نہیں کرے گا۔ جوانوں، آج کس کس کا رونا رویا جائے؟ وہ تو کل کی بات ہے نا، وہ تو پرانے دور کی بات ہے نا۔ آج کا اگر رونا رویا جائے، آج کی اگر بات کی جائے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کی کہانی یاد رہی، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ ہمیں اوروں کی کہانی تو یاد رہی ہے، اوروں کے قصے تو یاد رہے، مگر اپنے قصے بھول گئے، اپنی کہانیاں بھول گئے۔ آج کس کس کا رونا رویا جائے؟ آج ایک شخص کہتا ہے، جی میرا جو داماد ہے نا وہ ڈاکٹر ہے، میرا داماد انجینئر ہے، میرا داماد ملوں کا مالک، وہ فیکٹریوں کا مالک، وہ بڑا ہی مالدار ہے، وہ بڑا ہی رئیس ہے، بڑا ہی امیر ہے۔ میں نے کہا، بھائی تیرا داماد سب کچھ ہے، وہ مالدار بھی ہے، وہ امیر بھی ہے، اتنا بتا دے کہ وہ ڈاکٹر تو ہے، اس کے نیچے 1 کروڑ کی گاڑی تو ہے، اس کے نیچے اقتدار کی کرسی تو ہے، وہ مالدار تو ہے، وہ صاحب استطاعت تو ہے۔ تیرا داماد سب کچھ ہے، وہ MNA MPA، وہ رئیس ہے، وہ چیئرمین ہے، وہ نمبردار ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، وہ سب
کچھ ہے، مجھے اتنا بتا دے کہ وہ انسان بھی ہے۔ جس آدمی کے ہاتھوں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہا ہے، جس پیاری کا ہاتھ جس پیارے کے ہاتھ میں دے رہا ہے، مجھے اتنا بتا دے کہ وہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ انسان ہے تو سب کچھ ہے، اگر انسان نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی وہ جانور ہے۔ اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں انسان تو اس وقت مر گیا تھا جس دن اس کے اندر کی انسانیت مری تھی۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ جوانو ہوش کے ناخن لو، اپنی آنکھیں کھولو، ہم کون ہیں، کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کون ہیں، کس کے امتی ہیں، ہمارا رہبر کون ہے، ہمارا رہنما کون ہے، ہمارا نبی کون ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، خود پر غور کرو، خود پر توجہ دو، ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں۔ جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں ہے، اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کے لیے اعلان کر رہا تھا، ہے کوئی مجھ سے بالغہ بیٹی خریدنے والا؟ خوبصورت بیٹی ہے، شادی کے قابل ہو گئی ہے، جو بھی اس کے ساتھ رات گزارے گا مجھے دعائیں دے گا، ڈھیروں دعائیں دے گا۔ اس طرح کی نازیبا باتیں کر رہا تھا کہ وہاں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ایک لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا، خون کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، کسی شخص کے آگے عرضیاں کرتے ہوئے دیکھا کہ خدارا مجھے مت بیچو، مجھے مت بیچو، جب بیٹی نے باپ کو بار بار اعلان کرتے ہوئے دیکھا، بار بار بولی لگاتے ہوئے دیکھا، تو وہ جان گئی کہ اب یہ مجھے بیچے بغیر نہیں رہے گا، اب یہ پیسہ لے گا ہی لے گا، اسے امیر بننے کا بڑا ہی شوق ہے، اب ہر حال میں مجھے بیچ کر ہی دم لے گا۔ تو بیٹی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، ابا حضور اگر بیچنا ہی ہے، بیچنا لازم بن چکا ہے، تو پھر کسی انسان کے حوالے کرنا، کسی درندے کے حوالے مت کرنا، کسی انسان کے حوالے کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ظالم شخص تیری بیٹی کو بار بار اس طرح کے جملے بولے، او بکواس بند کر، منہ بند کر، اگر زیادہ بات کی تو، اگر زیادہ بک بک کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر تجھے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ آج تو کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی ہے، جی عورت زبان دراز تھی، اس کی زبان بڑی لمبی تھی، عورت زبان دراز تھی، عورت یہ تھی، عورت وہ تھی۔ مجھے بتاؤ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت باشعور تھی اس لیے جاہل آدمی سے رہنا گوارا نہیں کرتی تھی؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ مار پیٹ کو وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے کی وجہ سے عورت گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا نا۔ اس لیے کہ آج کے انسان کی نظر دوسروں کے عیبوں پر تو جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر تو جاتی ہے، اپنی گریبان پر نہیں جاتی، اپنی خامیوں پر نظر نہیں دوڑاتا آج کا انسان۔ خیر، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قریب سے گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ایک لڑکی کو ایک شخص کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرضیاں کرتے ہوئے دیکھا اور شخص کو اعلان کرتے ہوئے دیکھا، ہے کوئی مجھ سے میری بیٹی خریدنے والا؟ خوبصورت بیٹی ہے، حسین و جمیل ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، میں سستے داموں میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے پوچھا، یہ اعلان کرنے والا کون ہے، تیری بولی لگانے والا کون ہے؟ اس نے رو کر کہا، یہ میرا باپ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے اس کے باپ سے پوچھا، باپ نے پہچانا نہیں تھا کہ یہ شخصیت کون ہے؟ باپ نے کہا، یہ میری بیٹی ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، اور ہمارے آباء و اجداد کا یہ کاروبار چلا آ رہا ہے۔ آباء و اجداد کی بولی لگانے والا کون ہے؟ اس نے رو کر کہا، یہ میرا باپ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے اس کے باپ سے پوچھا، باپ نے پہچانا نہیں تھا کہ یہ شخصیت کون ہے؟ باپ نے کہا، یہ میری بیٹی ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، اور ہمارے آباء و اجداد کا یہ کاروبار چلا آ رہا ہے۔
आबाओ अजदाद से ही ये कारोबार चला आ रहा है। रस्म है, हमारी रवाज है कि जब हमारी बेटी जवान हो जाती है तो हम किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में बेटी को घर में नहीं रखते, बेटी को बेच डालते हैं। 12-14 साल तक बेटी को अच्छी तरह पालते हैं, खूब देखभाल करते हैं, जिस तरह जानवर को पाला जाता है, कुर्बानी के जानवर को पाला जाता है, अच्छी तरह देखभाल की जाती है, फिक्र की जाती है, वक्त पर खिलाया जाता है, वक्त पर पिलाया जाता है। और जब वो कुर्बानी के काबिल हो जाता है फिर बाज़ार में जाकर उसे फ़रोख्त करते हैं, पैसा कमाते हैं। हम भी इसी तरह करते हैं कि जब हमारी बेटी हमारे घर में दाखिल होती है, जैसे ही माँ की शिकम से माँ की गोद में आती है तो हम उसकी खूब देखभाल करते हैं, पालते हैं। हम उसकी खूब देखभाल करते हैं, पालते हैं, उसके दुखों को अपने दुख समझते हैं, उसके दर्दों को अपने दर्द समझते हैं, अपनी रगों से खून निकाल कर बेटी की रगों में डालते हैं, अपने मुंह से निवाले निकाल कर बेटी के मुंह में डालते हैं। लेकिन जब हमारी बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, जब हमें पता चलता है कि बेटी बालिगा हो चुकी है, तो हम बेटी का हाथ पकड़कर इसी बाजार में लेकर आते हैं, बोली लगाते हैं, बेटी को हर हाल में बेचकर पैसा लेकर ही दम लेते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अच्छा तो तेरा बाप भी बेटियां बेचता था? उसने कहा, जी मेरा बाप भी बेटियां बेचता था। अच्छा तो फिर तेरा दादा भी बेचता होगा? जी मेरा दादा भी बेचता था। अच्छा तो फिर तेरा परदादा भी बेचता होगा? उसने कहा कि ये हमारे आबाओ अजदाद से सिलसिला चला आ रहा है, ये कारोबार हमारे आबाओ अजदाद से ही चला आ रहा है। हम बेटियों को बेचकर ही मालदार बनते हैं और खाते पीते हैं, खूब आयाशियाँ मारते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा खुदा मुझ पर एक छोटा सा एहसान कर दे, वो ये है कि तू बेटी की जो भी कीमत मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन पहले जिस कब्रिस्तान की कब्र के अंदर बेटियों को बेचने वाला तेरा बाप दफन है ना, मुझे उस कब्रिस्तान में लेकर चलो, बाप की कब्र पर लेकर चलो। सबसे पहले मैं तेरे बाप की कब्र पर जाऊंगा, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं तुझे तेरे बाप को दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तुझे तेरे बाप की ज़ियारत कराना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तेरी बेटी का खरीदार बनूंगा। तू जितने पैसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, पहले तू मुझे अपने बाप की कब्र पर लेकर जा। वो शख्स बड़ा ही खुश हुआ, खुद को कहने लगा, दिखने में तो ये बड़ा ही मालदार लगता है, क्यों ना इसे बाप की कब्र पर ले चलता हूँ। बाप की कब्र पर ले चलता हूँ, उसके बाद मुंह मांगे पैसे लूंगा, बेटी दे दूंगा। अल्लाह अकबर। वो तो अल्लाह के नबी थे, वो तो इसे कुछ दिखाना चाहते थे, वो तो इसकी जिंदगी बदलना चाहते थे। किस्सा मुख्तसर जवानों, इस शख्स ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को साथ लिया, चलते चलते, उठते बैठते, गिरते संभलते, बेटी को साथ लेकर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर उसी कब्रिस्तान के अंदर जा पहुंचे जिस कब्रिस्तान की कब्र के अंदर इसका बाप जहन्नम की आग में जल रहा था, जिसके नीचे भी आग थी, दाएं भी आग थी, बाएं भी आग, ऊपर भी आग थी, जिसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बनी हुई थी, जो कब्र के अंदर चीख रहा था, पुकार रहा था। बाप की कब्र पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर गया। जवानों तवज्जो तलब बात है, अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसके बाप की कब्र के सरहाने खड़े हुए, दोनों हाथ उठाए, दुआ की, और मेरे करीम रब, रात को दिन में बदलने वाले रब, आज एक करिश्मा दिखा, इसकी जिंदगी बदलने का जरिया बना दी। कोई ऐसा करिश्मा दिखा जो इस जालिम बाप की जिंदगी बदल देने का जरिया बना दे। इसे कोई ऐसा मंजर दिखा जो इसके अंदर इनकलाब लाने का जरिया बनाए। अल्लाह, इस जालिम को, इस मनहूस को, बेटी को बेचने वाले बाप को कोई ऐसा मंजर दिखा जो इसके अंदर इनकलाब लाने का जरिया बने, सच्ची और पुख्ता तौबा करने का जरिया बने, ताकि आइंदा इसके खानदान में से कोई भी बेटियों को बेचने की जुर्रत ना कर सके। अल्लाह के नबी ने दुआ की। दुआ करने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ बेटी को बेचने वाले बाप, अब इस तरह कर, अपने कान बाप की कब्र के करीब कर, तेरा बाप अंदर से कुछ कह रहा है, बाप की आवाज तो सुन। इस बेटी को बेचने वाले बाप ने जैसे ही अपना कान कब्र के बिल्कुल करीब किया तो दंग रह गया, हैरान रह गया कि कब्र के अंदर चीखो पुकार है, बाप रो रहा है, बाप चीख रहा है, कहता है, हाय मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे नीचे भी आग है, मेरे ऊपर भी आग, दाएं भी आग, बाएं भी आग, हाय मेरी कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बनी हुई है,
خدارا مجھے اس عذاب سے بچاؤ، مجھے اس عذاب سے بچاؤ۔ بیٹے نے کہا ابا آخر تو دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتا تھا، کون سی ایسی خطائیں کرتا تھا، کون سے ایسے جرم کرتا تھا کہ ان جرموں کی وجہ سے آج تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی پڑی ہے، تیری قبر کے اندر کیڑے ہیں، بچھو ہیں جو تجھے چیخنے پر مجبور کر رہے ہیں اور تیری چیخ و پکار بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابا بتا تو صحیح آخر تو دنیا میں کون سے ایسے کارنامے سر انجام دیتا تھا۔ اب باپ نے جو جملے بولے بیٹے کی زندگی بدل کر رکھ دی، بیٹے کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ باپ نے کہا او مجھ سے میرا حال پوچھنے والے، میری 12 بیٹیاں تھیں جو بہت ہی خوبصورت تھیں، حسین و جمیل تھیں، اتنی حسین و جمیل تھیں کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، چاند بھی دیکھتا تھا تو شرما جاتا تھا۔ میں ان کو ایک ایک کر کے بازار لے گیا، اچھے داموں میں بیٹیوں کو بیچتا گیا۔ جیسے جیسے وہ بالغہ ہوتی گئیں، جیسے جیسے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی گئیں، ویسے ویسے میں انہیں بازار میں لے جا کر اچھے داموں میں بیچتا گیا۔ اور صرف میں بھی نہیں بیچتا تھا، میرا باپ بھی بیچتا تھا۔ صرف میرا باپ بھی اپنی بیٹی کو نہیں بیچتا تھا، اس کا باپ بھی یہی کاروبار کرتا تھا، یہی بزنس کرتا تھا۔ ہائے میں نادان نہیں جانتا تھا کہ بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہر کسی کو عطا بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو جس شخص کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو جس گھر کو پسند کرتا ہے اسی گھر میں بیٹی کو بھیج دیتا ہے، جس گھر کو پسند کرتا ہے۔ ہائے میں نے جس زبان سے بازار میں کھڑے ہو کر بیٹی کو بیچنے کا اعلان کیا تھا، جس زبان سے بیٹی کی بولی لگائی تھی کہ مجھ سے میری بیٹی خرید لو، میری بیٹی بڑی ہی حسین و جمیل ہے، نئی نئی بالغہ ہوئی ہے، نئی نئی اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، جس زبان سے میں یہ بولی لگاتا تھا آج اس زبان کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، اس زبان کو قبر کے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ایک کیڑے کی ڈیوٹی لگا دی جو روزانہ میری زبان کو کاٹتا ہے، وہ اس طرح کا زہریلا کیڑا ہے اور اس طرح کا کاٹتا ہے، اس طرح کی مجھے تکلیف دیتا ہے کہ اس کے ایک بار کاٹنے سے میں 70 گز زمین میں دھس جاتا ہوں۔ جن ہاتھوں سے میں بیٹی کو پکڑ کر گھر سے باہر نکلتا تھا، بازار کی طرف لے کر جاتا تھا، بیٹی کو بیچ کر جن ہاتھوں سے پیسہ لیتا تھا، مال لیتا تھا، آج وہ ہاتھ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جہنم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، آگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی رحمت کو بیچنے کے لیے جن پیروں سے چل کر بازار کی طرف جاتا تھا، گناہوں کی طرف جو پیر بڑھاتا تھا، جو قدم گناہوں کی طرف بڑھاتا تھا، آج قبر کے اندر ان پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں، جہنم کا ابلتا ہوا پانی مجھے پلایا جاتا ہے، میرے پیر آگ کے جوتوں میں جکڑے ہوئے، میرے نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ او مجھ سے میرا حال چال پوچھنے والے، خدا را زندگی میں ہر ایک گناہ کرنا، ہر ایک گناہ کی بخشش ہے، مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی بیٹی کی بولی لگانا تو رہی دور کی بات، خدا تعالیٰ کی رحمت کو بیچنا تو رہی دور کی بات، کبھی بھی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بھی مت نکالنا، آنسو نکالنے کا سوچنا بھی مت، بیٹی کو پریشان کرنے کی ہمت بھی مت کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا اللہ تمہاری نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اور میرے خاندان میں سے، میرے آباء و اجداد میں سے جو لوگ اس کاروبار میں ملوث تھے، سب کے سب لوگ اس وقت عذاب میں مبتلا ہیں۔ باپ کی یہ درد بھری فریادیں سننے